ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو برق رفتار میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ ملک 4500 قبل مسیح سے واقع ہے۔ اس ملک کا شمار عرب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن عرب جیسے ممالک کی طرح اس میں اپنے گیس، ڈیزل، پیٹرول کے ذخائر بالکل موجود نہیں ہیں۔ اور اس ملک کا نام کیا ہے، اور اس ویڈیو میں اور بھی حقائق آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو چلو دوستو، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جورڈن 7000 قبل مسیح میں چند لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، جو آج ایک ملک بن کر وجود میں آیا جس کا نام اردن ہے۔ اور اس ملک کا کل رقبہ 90,342 مربع کلومیٹر ہے۔ اس لحاظ سے پوری دنیا میں 110ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایشیائی ممالک میں 32ویں نمبر پر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 1,02,98,000 افراد پر مشتمل ہے، اور اس میں 3 لاکھ فلسطینیوں کو شامل نہیں کیا۔ یہ وہی فلسطینی ہیں جنہوں نے اردن کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور جب اردن قابض ممالک سے آزاد ہوا تو اس وقت اردن اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی اور ہلکی ہلکی جنگیں بھی شروع ہو گئی، لیکن بعد میں معاملات کو اچھے طریقے سے حل کروا دیا۔ پھر لاکھوں افراد اردن کی طرف آ گئے، اور ان لوگوں کو اردن کی نیشنلٹی بھی دی گئی، لیکن اب ان سے یہ نیشنلٹی واپس بھی لے لی گئی ہے، اور اب اردن میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی نہیں کرنے دیے جاتے، اور نہ ہی اخبار، نہ ٹی وی پر، اور نہ ہی کسی سماجی پلیٹ فارم پر احتجاج کی اجازت ہے۔ اور اسرائیل قریبی ممالک کو فنڈنگ بھی دیتا ہے تاکہ ان ممالک کو پیسہ دے کر ان کے منہ کو بند رکھا جائے، اور ان کے خلاف بولنے والوں کو موت کی نیند سلا دیا جائے۔ اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 27ویں نمبر پر آتا ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا شہر ایمان ہے، اور اس شہر کو دارالحکومت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ شہر 1600 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور اس شہر کی کل آبادی تقریباً 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور اگر بات کی جائے اس ملک کی اسلامی تاریخ کے بارے میں، تو ماؤنٹ نیبو کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی، اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا۔ اور اس ملک میں ایک ایسا درخت آج بھی موجود ہے جہاں ملک شام کے سفر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے سائے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ اردن ایک مغربی ایشیائی ملک ہے جس کا مکمل نام ہاشمی مملکت اردن ہے، اور اس شہر کا دوسرا نام جورڈن بھی ہے جو ایک عرب ممالک ہے۔ اور اس ملک کا نام دریائے اردن کے ساحل پر واقع ہونے کی وجہ سے اس ملک کو اردن کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ ملک انتہائی قدیم ہے، اور آج بھی اس ملک میں ہزاروں سال پرانی عمارتیں اور انسانوں کے ہاتھوں بنائی گئی چیزیں آج بھی اردن کے پاس عجائب گھر میں موجود ہیں، اور ان میں ایسی اشیاء بھی موجود ہیں کہ آج کل کی انسانی عقل بھی حیران ہے یہ کیسے ممکن ہے۔ اور بڑے بڑے پتھر کے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے جاتے تھے، جن کو اردن کی زبان میں پیٹر کہا جاتا ہے، اور آج کے موجودہ دور میں بھی پیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے۔ اور اس ملک پر کئی صدیوں تک مصری فرعونوں کی حکومت قائم رہی۔ پھر اس کے بعد بخت نصر بادشاہ آیا تو اس نے یہودیوں کو مار کر ختم کر دیا، اور ان کے گھروں پر حملہ کر کے اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اور ہٹلر نے ان یہودیوں کو تاریخ میں اچھی طرح ذلیل و خوار کیا، ان کے ایسا حشر کیا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور اس کے بعد سکندر اعظم کی حکومت قائم ہو گئی، جس نے یونانیوں کی حکومت قائم کی۔
سکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کی سلطنت اس کے بیٹوں نے سنبھال لی اور ان پر رومی سلطنت غالب آ گئی اور رومیوں نے مصر، شام اور دوسرے بہت سے ممالک کو اس سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے شام کی عظیم الشان فتح پر جشن منایا تھا۔ اس فتح میں شام، لبنان وغیرہ کے ممالک شامل تھے جن کو فتح کیا تھا، اور خلافت راشدہ کے بعد عمری خلافت، عباسی خلافت، فاطمی خلافت اور دیگر خلافتیں، اور پھر منگولوں کی سلطنت، اور اس کے بعد صلیبی جنگیں، اور بعد میں صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد ایوبی سلطنت کا سکہ چلنے لگا۔ پھر اس کے بعد عثمانی حکومت آئی جو کئی صدیوں تک جا رہی ہے۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس قابض ہو گئے۔ اپریل 1921 میں امارت شرق الاردن برطانیہ حمایت ریاست بنی، پھر 1941 میں ایک آزاد ملک قرار دیا۔ پھر اس کے بعد 1951 کو اردن کا آئین منظور ہوا، اور پھر اس کے بعد بادشاہت کا نظام بھی قائم ہوا، اور ملک کی عدالتوں اور ججوں کو آزادانہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا، اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد سب سے پہلے بادشاہ شاہ عبداللہ بنے، اور اس کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا جو ابھی بھی ہے۔ اور اردن کی کرنسی دنیا کی چوتھی بڑی مضبوط ترین کرنسی ہے، اور اس کی کرنسی کا نام اردن دینار ہے، اور اس ملک کے پاس دوسرے عربی ملکوں کی طرح گیس، پیٹرول، ڈیزل کے ذخائر موجود نہیں ہیں، اور جس طرح دوسرے عربی ملکوں کی معیشت گیس اور پیٹرول کے ذخائر پر مبنی ہے، لیکن اردن عربی ملک ہونے کے باوجود ان ذخائر سے محروم ہے، اور یہ ملک سعودی عرب، کویت، قطر اور دبئی سے اپنے لیے پیٹرول، ڈیزل اور گیس منگوا کر اپنی اس مجبوری اور تنگی کو دور کرتا ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ آپ حضرات کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پراپر پہنچ سکے۔ تو کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔